الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست رمز قرآن از حسین آموختیں زیاتش اوش و لہا اندوخنے نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت بحر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست چہ خوش رسم بنا کردن بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را اے صبا اے پیک دور افتادگاں اشک ما برخاک پاک او رساں الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین عزیزان محترم گرامی قدر حضرات ہر بندہ
امام علی مقام امام حسین سرکار نو اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے شعور اور اپنے علم دے مطابق مندا ہے۔ کچھ لوگ حسین پاک نو اور آپ دی شخصیت نو مظلوم مندے، غریب مندے، لاچار و بے کس و بے بس مندے، انہوں دا اپنا انداز ہے۔ علماء کرام، علماء ربانی، علماء ملت اسلامیہ، علماء اہل سنت دی کثیر تعداد مولا حسین سرکار نو مجاہد، صاحب عظیمت دے روپ وچ ویکھدی ہے۔ صوفی حسین پاک نو، درویش حسین پاک نو ایک عاشق دی نظر نال تکدا ہے کہ حسین عاشق الہی ہے، اور ایسا عاشق ہے جس نے اپنی محبت تے اپنے عشق اپنے یار دی رضا دی خاطر اپنا ہر شے قربان کر دیتی۔ ہر بندہ مولا حسین سرکار نو اپنے رنگ وچ ویندا ہے، جتھوں جس نے جو سمجھ آوے وہ دنیا کے بیان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حسین پاک سرکار دا ہر او رنگ تسلیم کر دین جڑا انہاں دی شان دے لائق ہے، جڑا انہاں دی شان دے لائق ہے، جڑا انہاں دی شان نو جچدا ہے، اساں او رنگ تسلیم کرنے ہاں کہ رنگ میرے مولا حسین دا ہے۔ عزیزان محترم، حسین پاک سرکار آپ دی جو ہجرت ہے مدینہ تو مکہ، مکہ تو کربلا، اس دا مقصد جی میں حضور دی ہجرت دا مقصد دین سی، ایویں مولا حسین دی ہجرت دا مقصد بھی دین ہے۔ حسین پاک دی ہجرت دا مقصد اللہ دا دین ہے۔ میں اکھدارانا کہ اگر دین آستانے تے بیٹھ کے بچدا ہوندا تے حسین پاک تو وڈا پیر کوئی نہ اس ویلے زمانے تے، حسین پاک تو وڈا آستانہ کسے دا نہ، جدے اس میں گرامی دے نال لکھیندہ ہوئے سجادہ نشین آستانہ عالیہ مدینہ شریف، اس تو اتے آستانہ کیڑا ہو سکتا ہے، اس تو اتے پیر کیڑا ہو سی۔ لیکن حسین پاک نے ہجرت فرمائی اور رسول اللہ سرکار دے دین دا پرچم بلند فرمایا۔ عزیز من، اہل سنت دا ایک ہی سدھا جہا راہ ہے، میں تو انداز دینا، اس نو یاد کر لو تو یاد رکھ لو۔ ہر کوئی حسین پاک نو مندا ہے، صحیح ہے، سانو جڑا طریقہ منن دا ڈھیا ہے نا، اسی مولا حسین نو انج مننے ہاں جی میں اللہ تے اللہ دے رسول دسیا ہے بس، اور تاریخ دی روشنی اسی حسین نو نہیں ویندے، اسی حسین نو قرآن اچ تے سونے نبی دی زبان اچ ویندے ہاں، اس تو بعد تاریخ جڑی او دے مطابق آوے ان مان لینے۔ حسین پاک نو سمجھن واسطے سب تو پہلے قرآن اور پھر حدیث پڑھنی پائے گی میرے پاک نبی سرکار نے، پھر سمجھ جائے گی کہ حسین کس شخصیت دا نام ہے۔ عزیز من، حضرت آقا حسین سرکار نے میرے پاک نبی دا دور مبارک ویکھیا ہے۔ ذرا غور فرمانا، یہ ابتدائی ایک دو گلاں نے، پھر اس تو بعد میں انشاءاللہ تو اپنے طریقے دے مطابق کچھ سناواں گا۔ اے گلاں سمجھن والیاں، حضور دا دور ویکھیا ہے، پھر زمانہ ظاہری
صدیق اکبر دا بھی ویکھیا 2.5 سال 10 سال مولا حسین سرکار نے حضرت عمر بن خطاب دا دور مبارک ویکھیا 12 سال راؤنڈ اباؤٹ عثمان غنی سرکار دا دور ویکھیا جناب حضرت حسین پاک پھر حضرت مولا علی سرکار دا دور آیا 5.5 سال آپ نے وہ دور ویکھیا راؤنڈ اباؤٹ 6 ماہ امام حسن دا دور خلافت آیا آپ نے وہ ویکھیا 22 سال امیر معاویہ دا دور خلافت آیا مولا حسین وہ بھی ویکھیا توجہ ہے جی حسین دی شخصیت تبدیلی نہیں آئی حسین پیدا ہون تو لے کے شہادت تک کوئی حسین ہے توجہ ہے جی بس صاحب سمجھ بندیاں واسطے ایک جملہ دینا ہے آخر کی وجہ ہے کہ پہلا جتنیاں حکومتیں آئیاں نے حسین نہیں لڑے یزید دا دور آیا تو مولا حسین سرکار لڑ پے نے آپ نے علم جہاد بلند کر دیتا ہے یزید کے خلاف 61 ہجری بلکہ سن 60 ہجری 60 ہجری دی اینڈ سی جدو آپ نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کر دیتا ہے پہلا کیوں نہیں کیتا پھر کیوں کیتا ہے یہ بات توجہ ہے جی اور پھر یہ جڑا پہلا دور گزریا ہے نا وہ مادی وسائل دے اعتبار نال آل محمد دے زیادہ قوت دا دور سی مادی وسائل دے اعتبار نال جڑا مادی وسائل ہوندے فوج اسلحہ یہ وہ سارا یہ پہلے زیادہ سی مثلا جدو حضرت امام حسن سرکار دا دور سی ادوں لکھاں دی تعداد فوج امام حسن دی سپرویژن وچ آپ ادھی مملکت اسلامیہ دے خلیفہ نے لیکن نہیں لڑے نہج البلاغہ اٹھاؤ مولا علی سرکار نو آ کے بندیاں گل نہ کہیے کہ خلافت حق تہاڈا ہے اٹھ دے کیوں نہ یا علی خلافت تہاڈا حق ہے اٹھو اساں مدینے دیاں گلیاں نو سواراں تے پیادیاں نال بھر دیاں گے حق تہاڈا ہے خلافت لے لو تے مولا علی سرکار نے فرمایا تو پھل نو پکن تو پہلے توڑنا چاہنا ہے نہیں سمجھ آئی گل ہن مولا علی دی گل رمض وچ کسے سمجھن والے سمجھنی ہے نا آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ وچ الفاظ موجود نے آپ فرماتے ہیں کہ تو پھل نو پکن تو پہلے توڑنا چاہنا ہے اجے پک تے لین دے جدوں میری واری ہونی ہے ظاہر ہے پھر ادو علی ہونا ہے اللہ آپ کو سمجھ دے وے اللہ آپ کو سمجھنے دی توفیق دے مولا علی سرکار نہیں لڑے نہیں اٹھے کیا کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مولا علی نالوں بھی مولا حسین زیادہ طاقتور ہے میں نہیں بندہ میں ہی سمجھنا مولا علی سرکار نالوں طاقتور حضور دی امت چاہے ہی کوئی میں تو ایک گل رکھنا بھائی توجہ ہوئی حضرات میرا عقیدہ ہے بے مولا علی سرکار نالوں تگڑا بندہ حضور دی امت آیا ہی کوئی توجہ ہے جی حضرات دی مگر مسئلہ سمجھو اتنی طاقت اتنی حمایت ہوندیاں نہ مولا علی صدیق اکبر دے خلاف اٹھے نہ مولا علی حضرت عمر دے خلاف اٹھے نہ حضرت عثمان ذو النورین دے خلاف اٹھے اے صرف 72 لے کے 71 لے کے مولا حسین اٹھ بیٹھے تے بچے وچ 6 مہینے دے بھی گنوا کے قربان کر دیتے آخر کوئی گل تے ہے نا جس کی سمجھ ضروری ہے کہ علی پاک تے حسن پاک اتنی طاقت ہوندیا نہ اٹھے تے مولا حسین مٹھی بھر جمان لے کے اٹھ بیٹھے یہ گل واضح کر دیے جتھے حق ہوئے اتھے لڑتے نہیں جتھے باطل ہوئے اتھے رکدے نہیں بات سمجھو
توجہ ہے کہ نا؟ معذرت خانہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. عقیدہ معذرت دا نام نہیں ہوتا، عقیدہ یقین ہوتا ہے. عقیدے چ بھی کوئی معذرت ہوتی ہے، بھائی معذرت اے اتھو ذرا نہ اسی کمزور ہاں تے وہ چھڑ دے کھا جتھوں تو کمزور ہے. ایو جا کرنا کیا عقیدہ جی میرا ہے لیکن اتھو جی اسی تھوڑے جے سنی معذرت خان انج دا ساڈا ہے ہی کوئی نہ جتھوں اسی معذرت خان ہوئی ہے. میری معذرت خان جی اتھو ذرا آنکھ نوٹ جایا کرو. میں کہا آنکھ نہ نوٹ، علی باپ میرا ہے، آنکھ نہ نوٹ، علی مرشد میرا ہے. میں صدیق تے عمر تے عثمان نو تا مننے ہیں کہ میرے مرشد مولا علی نے انہوں دی بیعت کر کے انہوں نے خلافت عطا کی تھی. جنہ دی علی بیعت کر لے تینوں منن لگیا تکلیف کیوں دی؟ تے اے جے بیعت تو بغیر خلافت ہو جاندی ہوندی تے یزید نو حسین پاک دی بیعت دی لوڑ کیڑی ہے؟ مہربانی ذرا بات سمجھ لو نا. بجے بیعت حسین پاک نہ بھی کر دے تو بادشاہ تے بن گیا. یہ مطلب ہے جے بیعت آل محمد نہ کرن تے خلافت پوری نہیں ہوندی. تاں تے یزید دی خلافت نہیں ہوئی، قیامت تک نہیں کوئی ان خلیفہ کہہ سکتا. جے کسے لکھنا ہے تے غلط لکھنا ہے. نہ یزید امیر المومنین ہے، نہ خلیفۃ المسلمین ہے. اور لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا. توجہ ہے کہ نا؟ تے جنہاں نو اون دی تکلیف ہوندی او مندے رہن. بندے بڑی شے نے. اج پہ میں ایک سنگی میں نا ایک وہ نیٹ تے کلپ سنے دے نہیں، وہ ایک میں سنگی سنایا. اس آخیا بھائی ویکھو جو مولوی صاحب پہ آندے بھائی یزید جڑا ہے اس قتل حسین دا حکم دیتا ہے، ایک گل کسے سکہ روایت تو ثابت ہی نہیں. توجہ ہے جی؟ میں کہا بھائی میں پہ سوچتا میں کہ اے مولوی صاحب بھی صحیح آندے، یہ گلاں لبدیاں نے پیار نہ. انہوں نے یزید نال پیار ہے تو دی حمایت وچ کوئی نہ کوئی انہاں تاریخ شے ایسی وہ ساریاں مواد دے چھڑ دی. بڑی بادشاہ جی شے آ تاریخ جڑی ہے. جو کچھ کسی اندے چولہا بنا ہوئے نا وہ اندے چولہا بجاندا ہے، اے نہ کردی نہیں. سمندر جو ہویا جی ہاں، جے کسی لابسٹر کھانا ہے تو اندے جو بھی لب جاندا ہے جی. اگر کوئی کیچوا کھانا چاہتا ہے، جھینگا کھانا چاہتا ہے، شارک کھانا چاہتا ہے، سالمن فش کھانا چاہتا ہے تو سمندر ہر شے مل جاندی. جیڑا یزید نو منتا ہے تاریخ انہوں بھی مواد دے چھڑ دیئے، جیڑا حسین دا نوکر ہے تاریخ انہوں بھی حصہ دے چھڑ دیئے. اپنی مرضی نال جو پسندی ہو لے لے من لے. اب نو سمجھ آگئی حضرات؟ اے سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہن بندے تے وہ بھی ہیں جیڑے یزید نو صحیح آندے تے ساڈا تے بھائی جی انہاں نال تعلق کوئی نہیں. اسی تے حسینی ہاں، اسی تے مولا حسین سرکار دے غلام ہاں نا. اسی تے مولا علی سرکار دے منن والے ہاں. سانو تے اس گل تے کدی ستیاں پہ دور تو بھی ایک ذہن وچ بھی نہیں آئی میں یزید کون ہے. دفع کرو پرا لعنتی ہے، پرا ہٹاؤ. ساڈا اودے نال کیڑا تعلق؟ بات سمجھ جائی کوئی نہ. عزیزاں نے من جڑا میں تو نقطہ دس رہا اس نقطے نو اپنے ذہن پاؤ. مولا علی نہیں لڑے اور صرف لڑے نہیں، بیعت کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی مولا علی نے. وہ بیعت خلافت ہے، پیری مریدی والی بیعت نہیں. کیونکہ یہ بیعت اور ہوندی ہے. بیعت خلافت یعنی ووٹ. اس دور دے ووٹ دا طریقہ سی. مولا علی سرکار نے صدیق اکبر تے عمر فاروق دی بیعت کیتی، وہ خلیفہ تاں بنے نے کیونکہ جنی چر اے بیعت نہ کرنا خلافت منعقد تو وہی ہوئی تروڑا. یزید نو بھی اے کرن تے باویں میں جویں دا جی لین نہ یس کر چھڑنی ہے میں مڑ پکا ہو جانا ہے. بھائی ہن ساڈے کول ایک بڑی دلیل ہے کہ اے صدیق اکبر سرکار نو تسی تے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے مولا علی سرکار نے بیعت کر کے خلافت دیتی ہے. چپ کر جاؤ، بندے چپ کر جاندے. ہن مولا علی من گئے نہ سی کی بولیے. جے یزید دی بیعت کر لیندے نا حسین تے بھاویں شراب پیندا سی، بھاویں باندر نچاندا سی، بھاویں کتے لڑاندا سی، شراب پیندا سی، زنا کردا سی، مجرے ویندا سی، بندیاں ساریاں آکھنا انج دا ہوندا تے بھلا حسین بیعت کردے ہے. حسین بیعت کر لیے بندہ یزید صحیح ہے. ہن ساڈے کول ایک دلیل ہے
او دے لانتی ہون دی ساریاں تو وڈی علامت ہے سرداد نداد دست در دست یزید. جے بندہ چنگا ہوندا تے حسین اپنے 6 مہینیاں دے پتر قربان کوئی نہ کرنے. بندہ چنگا نہیں سی. گل مکی تھڑے کو دلیل ہے. یہ دلیل اپنے ذہن وچ بایا کرو. حسین پہلے ساریاں دی تے بیعت کر لئی. آخرکار میرے مرشد حسین نے یزید دی کیوں نہ کیتی؟ کیوں؟ باطل اگے نہیں جھکنا. یہ حسینیت ہے. باطل اگے جھکو نہ تے حق نال لڑو نہ. جنہاں نال حسین نہیں لڑے انہاں نال اساں نہیں لڑنا. جنہاں نال حسین لڑے نے اساں قیامت دی صبح تک صلح نہیں کرنی. اے ہی ساڈا عقیدہ ہے. سکھاں نال پہ سید وسدیا ہے مدینے چ. سکھاں نال پہ وسدیا ہے. کی سمجھ دیو آپ 15ویں صدی سن بندے سلام کردے تے حسین پاک نو کوئی نہ کردے. سن بندے نظرانے دین دن تو انہاں کوئی نہ دین دے. عزیزاں تے سدھے سوارے پتر حضور سرکار دے آئے. انہاں نال محبت دا کی عالم ہوئے لوگاں دا. لیکن جدو حسین پاک تو بیعت طلب کی تھی نا مدینہ شریف ہے 60 ہجری 60 سال حضور دی ہجرت تو بعد کہ جی بیعت کرو تو مرشد حسین سرکار نے بلا توقف بلا تعمل یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا. توجہ ہی آپ دی. بالکل آپ نے فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر ہے. حسین پاک سرکار دا ڈٹنا اس گل دی علامت ہے کہ چودھری غلط بندہ ہوئے تو اندھی چودھر مان نہیں لئی دی. میری گل نو سمجھے. ساڈا سارا تو بڑا چودھری امریکہ ہے. انٹرنیشنل چودھری امریکہ ہے. یہ گل تو مننی پے گی کہ انٹرنیشنل چودھری ہے کہ نہ. تو سمجھ شاید کوئی نہیں تو ہے صحیح. انٹرنیشنل چودھری امریکہ ہی ہے. چودھری وہی ہوں جن کو لتر بھی ہوئے پیسہ بھی ہوئے وہ چودھری ہے. جیڑی شے استعمال کرن دی لوڑ پہ جائے وہ کر لے تو وہ دے کوڑا اس ویلے دوویں شیاں نے جن جیڑی شے راس آ جائے وہ شے وہ بھی کھا لیندا ہے. تے آکھے اسی اون دے ایڈا لگنے میں راتی بھی گل پہ کردا اسی انگریز دے آکھ ایڈا لگنے ہاں بھئی انہاں آکھیا دوتیاں لاؤ شلواراں پاؤ سا پا لیں. انہاں کہا شلوار لاؤ تے پینٹ پاؤ سی پا لی. انہاں کہا پینٹ پھاڑ دیو. اساں پھاڑ دی تھی کیونکہ اسی انہاں دے آکھے لگنے جنہاں دے بندہ آکھے لگ جائے مڑ انہاں دیاں مننیاں پاؤندیاں. چودھری جو ہے انٹرنیشنل چودھری ہوئے بڑے چودھری. انہاں کہا پینٹ پھاڑ دیو. اساں پھاڑ دی تھی. انہاں کہا گھٹنیاں تک لا دیو. اساں لا چھڑی. وڈے چودھری انہاں کہا میرے اپنے اسی پنجابی چاہنے سوچ جا میرے سوچے دی گل ہے میں ڈاکٹر آندے ہیں سیب چھل کے کھاویا کرو. کیوں؟ چودھری آندے نے بھئی سیب انگریز آندے نے بھئی سیب چھل کے کھانا چاہیے. چھلڑی جیڑی ہے نا چھلکا وہ سخت ہوندا ہے ہضم نہیں ہوندا وہ لا کے کھایا کرو. اسی لا کے کھان لگ پے. ہن مڑ نویں گل انگریزاں دسی ہے. انہاں کہا بھئی چھلکے سمیت کھاویا کرو یہ وٹامن ہوندے. اسی کھان لگ پے. چودھری جی میں آکھن بڑیاں دی ریس کر دینا بندے. انگریز آندے نے بھئی چھلکا بھی کھاویا کرو یہ وٹامن ہے. اسی کھان لگ پے. انہاں آکھیا اگے اسی ساڈے وڈکے جڑے پرانے بندے بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے وڈیاں وڈیاں پلیٹاں ہوندیاں آئیاں تو انہاں دے وچلے سن ایک زنجیر ہوندی ہے. یہ میں آپ بچپن وچ ویکھیا ہے کام. انہاں دے وچلے سن زنجیر ہوندی آئی. دو بندے ایدے تے دو بندے ایدے تے ایک وچ مٹھا تے ایک وچ سالن ہوندا تے او دے اوتے بیٹھ کے جٹ کھاندے ہوندے بیٹھ کے. ساڈے جڑے چودھری نے انگریز انہاں آکھیا کھلو کے کھاویا کرو. اسی اٹھ بیٹھے ہیں. اسی کھلو گئے منن دی گل ہے. اسی اٹھ بیٹھے ہیں کھلو کے کھان لگ پے. انہاں موڑا ہونا کہا بھئی نیرا کھلو کے نہیں ٹردیاں ٹردیاں کھاویا کرو. اسی ٹردے بھی جانے ہیں تے برگر کھاندے بھی جانے ہیں. چودھر رہندے ہی نہ ہے. یعنی اسی ہر کام میں انہاں نوں فالو کرنے ہاں. جویں وہ آکھن اسی
اونج کرنے لیکن ایک گل ضرور ہے بھائی میں اس گل دی اپنی قوم نو داد دینا انہاں آکھیا سی چند تے اپڑ گیا سی آکھیا منیا انہاں آکھیا سی مریخ تا اپڑ گیا سی آکھیا سی من لیا تسی چند تے بھی اپڑ گئے ہو مریخ تے بھی اپڑ گئے ہو سا من لیا انہاں آکھیا اسی دو فروٹ رلا کے تریجا نواں بنا لیا سی آکھیا من لیا تسی انج بھی کر سکتے انہیں کہا جی اسی حیوانات بڑیاں تبدیلیاں کر دیتی ہیں اچھے کام اسی آکھیا تسا جو آکھو اسی جو مننا ہے انہیں کہا اسی بڑیاں بیماریاں دا علاج کر لیا اسی آکھیا من لیا انہیں کہا اسی دل کٹ بھی لینے پا بھی لینے گردہ کٹ بھی لینے پا بھی لینے اسی آکھیا من لیا انہیں چودھریاں سان آکھیا ہے اللہ دا پتر ہے ہر گل منن والی قوم آکھیا اسا یہ گل تہاڈی کوئی نہیں مننا سمجھ آئی جی کوئی نہیں وہ ہر گل جو انہوں دی مندے آؤ انہاں کہ اللہ دا بیٹا ہے ساری عیسائیت اس گل تے کھڑی ہے پکا عقیدہ لے کے کہ اللہ دا بیٹا ہے تسی منیا کبھی کیوں نہ مندے اس واسطے کہ میاں چودھری تسی ہے ہو کپڑے جویں دے آکھو جے پا لان گے روٹی جویں آکھو کھا لان گے پر اے گل سن مدینے والےاں دسیے لم یلد ولم یولد اللہ دا پتر کوئی نہیں اساں ہن کوئی نہ مرنا اوے بچوں دھیان کرو میرے حال ایسا چودھریاں کو یہ نہیں پوچھیا کہ رب کیویں مننا ہے اگر کوئی نیشنل چودھری آکھے یہ گل ہے انٹرنیشنل چودھری دی ہن نیشنل چودھری عمران خان نیشنل چودھری زرداری نیشنل چودھری نواز شریف نیشنل چودھری ساڈی قوم دے چودھری نے بڑے بندے نے ایک مولوی بھی بیچے فضل الرحمان وہ بھی انٹرنیشنل میں آنا ہے توجہ ہے کہ نا اگر سانو وہ آکھن کہ آؤ تو ان دسیے حسین نو کیویں مننا ہے تے اپنے پنڈ دے چودھری تو لے کے انٹرنیشنل چودھری تک حسین اسی اونج مننا جویں حسین دے نانے دسیا ہے وہ چودھریاں دے طریقے نال نہیں مننا پتہ نہیں کسے بندے نے میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں چودھری آکھن اسی حسین نو انج مننا ہے تے اسی چودھریاں دے آکھے مننا گے ہو سکتا ہے تو ہم چودھری آکھن پٹھے طریقے نال مننا ہے منو گے اسی چودھریاں دے کہن تے حسین نہیں مننا حسین اسی اونج مننا جی میں حسین دے نانے منوایا ہے چودھری جو مرضی کر دے رہن چودھریاں نے ووٹ دے آن دے چودھریاں نال تعلق ووٹاں تے ہی ہوندا ہے نا ووٹ دے چھڈے سولنگ بنوا لیا ووٹ دے چھڈے نالیاں بنوا لیاں گیس دے چھڑیا گیس لے لیا بجلی دے لی بجلی لے لی یہ چودھریاں دے کام نے حسین کیویں مننا ہے یہ چودھریاں نہیں دسنا توجہ ہے کہ نا یہ اسا مدینیوں پوچھیا ہے یہ ہن اسا اونج ہی مننا ہے ایک کتاب ہے مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری دی وہ دی ابتدا وچ قاضی نور اللہ شوستری دی حیات زندگی لکھی ہے وہ کیویں دا بندہ سی قاضی نور اللہ شوستری ایرانی سی ہندوستان آیا حضرت عمر فاروق دی گستاخی کی تھی بادشاہ نے تلوار کٹ لی شاہ جہاں نے تون دے اوتے تلوار رکھی تے نور جہاں آکھیا میرا استاد چھڑ دئی اس تاریخی جملہ بولیا اسا کہ جانے من تورا جان دادام ایمان نہ دادام نور جہاں دل تیرے نال پیار کرتا ہے میرا پر عقیدے دا تعلق مدینے نال ہے جڑا عمر دا گستاخ ہے زندہ نہیں رہ سکتا توجہ ہے کہ نا اے پتر ذہن وچ رکھیا کرو تعلق سارے اپنی تھاں تے حضور نال تعلق ساریاں تو پیڑا ہے تے سب تو بڑا ہے تے سب تو مضبوط ہے دوجے تعلق پیچھے آنے اے بعد دیاں گلاں نے اس طریقے تے آنا ہے جس طریقے تے مدینہ شریف والے فرمایا ہے عزیزاں دی وقار ایمان تے عقیدے دی گڈ مار لو یاد کر لو میرے بچوں میں ویسے باقاعدہ طور تے کدی انج شعر یاد نہیں کیتے کو مولویاں کو سن کے میں نے بھی یاد ہو جاندے علماء پڑھ دے نا خطبہ تو انہاں کو سن لا کہ نہیں بیٹھا تو میں نے بھی وہ مڑ میں پکا لینا چلو کہ اسی بھی پڑھ کے نا واہ واہ بندے مڑ شعر تے راضی ہو جاندے چلو اسی بھی پڑھ چھڈا عزیزاں دی وقار عقیدے دی گل نوٹ کر لو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیر نہ یارا تو نبی دے
یار دوواں پاسے گل سنیا دی چلدی ہے کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا کنڈ کرنا تو پنجانو منہ پھیرنا یارا پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نے پنجانو جے منڑائی یہ تو اڈا موڑ ہوئے نا باسی پنجان مننا ہے تے موڑ چار یار دی بھی نوکری اللہ اکبر فرمایا پنجانو جے منڑائی مڑ چار ضروری نے دن عشرت بخششی لئی سرکار ضروری اے اہل سنت نے اہل سنت انشاءاللہ والعزیز حضور دی آل دے بھی غلام نے تے حضور دے آئیں یاراں دے بھی عزیزہ ندی وقار میرے مرشد حسین سرکار نے اے جدو سرکار نو یہ خبر ملی ہے نا تے ایک طریقہ ہے سی بھئی تھے اندر ہی گال مک جانی لیکن سائیاں فرمایا نہیں گال پیڑے چ مکڑی ہے جیڑا اس مقصد آستے میدان مختص سے کربلا چلی عزیزہ ندی وقار میرے مرشد حسین سرکار نے تیاری دا حکم فرمایا ہے گھر والے تیار ہو وہ چلیے اپنی بہن نو راز سمجھایا ہے بہن تے برا دی محبت بڑی ڈاٹی آئی حسین سرکار دی اس بہن دا مقام بھی بڑا بلند ہے کدیے دیتے بھی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ میں جنہ چے ربیع الاول دا چانن آنا چڑھیا میں حضور دی آل دا ذکر کرنے آرانے اے مسلسل انشاءاللہ میں انشاءاللہ حضرت امام حسین تو بعد حضرت امام زین العابدین دی شخصیت تے امام محمد باقر دی حضرت امام جعفر صادق دی اے تمام ائمہ دی شخصیات تے میں انشاءاللہ تو ایک جڑا ہے نا او جمعہ دے ہوتے اس دی بریفنگ دین دی کوشش کرانگا کہ اے شخصیات کیسیاں گزریاں نے اور انہوں دا کی مقام تے مرتبہ ہے میں اے گل تو انہوں دسنا یاد کر لو اسی داتا صاحب دا عرس بھی منانے ہیں اور بزرگاں دا بھی منانے ہیں اے جنہ دا میں نہ لیا اے نکے بزرگ نہیں بتیا خوب اے نکے نے تے جنہ دے اسی عرس کرنے آئے وڈے نے وہ بندیاں دا رجحان ہو گیا رجحان صحیح کرنا ٹرینڈ سیٹ کرنا ایک ممبر دی ذمہ داری ہوندی ہے ممبر دی ذمہ داری ہے کہ جی تو ٹرینڈ غلط ہوئے تو سیٹ کرے گیا ہی تھے رہو توازن نو برقرار رکھنا ساڑی ذمہ داری ہوئی اس واسطے میں یہ شخصیات جڑیاں نے انہاں دی شخصیات انہاں دا علم انہاں دی زندگی انہاں دی حیات انہاں دی خدمات دین واسطے انہاں دے اوتے انشاءاللہ تفصیل نال تواڈے سامنے جمعۃ المبارک دیاں نشستاں وچ روشنی ڈالن دی کوشش کردا رہاں گا جتنا کو مینوں علم ہویا نالج ہویا میں تواڈے اگے پیش کرنے دی کوشش کراں آنا تواڈی مرضی ہے تو ویکھنا تساں سننا تساں عزیزہ ندی وقار سرکار نے فرمایا بہن تیار ہو کتاباں وچ ویسے لکھیا ہے اے بھی کتاباں وچ لکھیا ہے بس سامان کنا کوا کوئی اٹھا تے خزانے کوئی نہیں لدیتے بستر تھوڑے جے جو مولا حسین سرکار نے پانی والیاں مشکاں اپنے خیمے اے اٹھا تے بار کیتے نے تے مولا حسین سرکار نے فرمایا بہن تسی تیاری کرو میں ذرا اپنے نانے دی مدار تے ہوا بہن گھر دی تیاری پہ کر دینے مولا حسین باہر دی تیاری کرنی ہے اپنے نانے دے مزار تے گئے نے عزیزہ ندی وقار جڑے بندے ہون جاندے ہو نا مدینے شریف وہ ہون جان والے بندے بھی جانتے وہ آندے نے بھائی جدو مدینے واپس آئیے دل درد نال بھر جاندا ہے میں صدقے جاواں حسین تیری شان تو جیندہ گھر مدینے عزیزہ ندی وقار میرے مرشد حسین سرکار اپنے نانا جان دی مدار دے حاضر ہوئے سلام عرض کیتا مولا نانا تیرا حسین تیرے نال کیتا ہے وعدہ نبھاؤن چلے آئے کیڑا وعدہ جدو سیدہ فاطمہ زہرا دے حجرے جو کھیل دیا نکلے اگے نانا جان سجدے چاہے میرے مرشد حسین نانا جان دے پشت تے سوار ہو گئے اللہ 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 فرمایا سونیا سجدہ لمبا کر دے تیری پشت تے میرا حسین واہ حسین تیری عظمت نو بندے کی میں سمجھن
اس سے تو میں آکھیا ہے رسول اللہ دی حیات چو ویکھو حسین کون ہے۔ عزیزاں دی وقار میں صدقے جاواں، اللہ فرمایا سونیا نماز میری ہے لیکن انی دیر سر نہ اٹھائی جتنی دیر تک حسین اپنی مرضی نال نہ اترے۔ حسین پاک اپنی مرضی نال اترے، ایک گود جو حسین ایک گود ایک پاسے اپنا پتر ابراہیم حضور دا صاحبزادہ ابراہیم۔ اللہ فرمایا جبریل جا میرے نبی نو کہے سونیا ایک رکھ لو، ایک اللہ نے واپس بلانا ہے۔ تھوڑا جیا سمجھ لے لو گل دی، ایک بیٹا ہے ایک نواسا ہے، مولا اللہ فرماندا ہے ایک رکھ لو ایک واپس لانا ہے۔ تے میرے نبی نے فرمایا جبریل اللہ کی عرض کرو میرا پتر لے لین، میرا پتر لے لین، میرا بیٹا۔ اے گل کتاباں اگاں کوئی نہیں لکھی، اے میرا تخیل ہے۔ حسین ایڈی قیمتی شے جدے تو نبی اپنا پتر قربان کر چھڑیا۔ یہ حسین دی قیمت دا اندازہ کسے کرنا ہوئے تو ایتھوں کرے نا، تو حسین کی شے جدے تو نبی نے اپنا بیٹا قربان، جدے تو نبی اپنا بیٹا قربان کرے، ساڑھے مال تے جان دی حیثیت کی ہوتے۔ عزیزہ ندی وقار میرے مرشد حسین سرکار آپ وفادار آئے، لجپال سید آیا، فرمایا نانا پریشان نہیں ہونا۔ یہ تاریخ نال وعدہ ہے حسین دا، اور حسین تاریخ نال کیتا وعدہ پورا کیتا ہے۔ میرے نانا تساں ایک قربان کیتا ہے، میں تواڈے دین تو کربلا خدار لا دیاں گا، 72 پورا قربان ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ایتھو سننا ہے میں کی بول رہا، میں کون ہے چھڑ دے، میں گل کی کردہ پیا اے ویخ تے گل کنہ دی پیا کرنا اے ویخ ذرا۔ عزیزہ نے دی وقار میرے لفظیں غلطی ہو سکتی ہے، میرے پڑھنے چ غلطی ہو سکتی ہے، تاریخ چ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک دے گھرانے چ غلطی کوئی نہیں۔ اے غلطیاں تو پاک گھرانا ہے، اے بے عیب لوگ نے، افضل تے اعلیٰ لوگ نے، عزیزہ نے دی وقار محفوظ ترین لوگ نے۔ میرے پاک نبی سرکار دے نواسے نے ایک دے بدلے 72، نانے نے سجدہ طویل کیتا ہے، نواسے نے کربلا سجدہ کر کے نماز دی لاج رکھی ہے۔ تانیا بیلیو جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا، جڑا مسجد دیاں صفحہ تے بہ کے پڑھے تے منبر تے سنائے، لوگ آدھے حق ادا کیتا سو، سونا پڑھیا سو۔ حسین نے نانے دیاں زلفاں پھڑ کے قرآن پڑھیا ہے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا ہے۔ تا دینا جس نے حق کربلا میں۔ عزیزہ نے دی وقار میں نہیں پتا مولوی حضرات کی سوچ دیں، جو وہ سوچ دیں انہاں دی سوچ انہاں نے مبارک کو، وڈے لوگ نے، افضل لوگ نے، اعلیٰ لوگ نے، انہاں دی اپنا فتوہ ہے، اپنا تقوی ہے، اپنا معتبر انہاں دی زندگی ہے۔ میں درویش تے سادہ جہا بننا، میں یہ سمجھنا کہ جی علی کربلا چو گزرن تے رون لگ پے، جڑے مولا علی دے سنگی نال آئے انہاں پوچھیا یا علی روندے کیوں ہو؟ تو آپ فرما دے میرے پتر نے ایتھے شہید ہونا ہے، تے نال آپ دس دینے ایتھے انہاں دیاں سواریاں ہونیاں نے، ایتھے انہاں دے خیمے ہونے نے، ایتھے فلانے شہید ہونا ہے۔ مولا علی سرکار بھی روئے، مولا علی سرکار تو پہلے سیدہ زہرا پاک تے میرے نبی پاک سرکار بھی روئے۔ جدو سنیا کہ میرا پتر شہید ہوئے گا تے میرے پاک حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں 10 محرم نو سونے نبی نو خواب وچ ویکھیا آپ دیاں زلفاں وچ خاک، یا فرماتے ہیں میں کہتی یا رسول اللہ خیر ہے آپ پریشان کیوں ہو؟ فرمایا میں حسین دی مقتل گاہ تو آ رہا۔ سرکار پریشان اور غمگین نے، حضور سرکار دا رونا دسدا ہے کہ میرے نبی نو اپنے نواسے نال پیار کتنا۔ عزیزہ نے دی وقار میرے نبی پاک سرکار نال ایک کیتا ہے وعدہ نبھان واسطے حسین اپنے نانا جان دی مزار تے گئے نے، اور مزار تے کھڑے ہو کے عرض کر دے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پاک حسین
زی شان چلیا تیری مہر نبوت تے بین والا نیزے اتے قرآن سنان چلیا میری دی سکینہ تے بین زینبی علی اکبر علی اصغر تے اکبر جوان چلیا اساں پھر مسافر اے آمنا نہیں تیرے دین تو قربان چلیا اپنے نانا جان دی قبر انور نال لپٹی ہوئے نے نالے روندے پینے فرما دینے نانا تیرے کندیاں تے کھیلن والا نیزے تے سوار ہوڑ چلے آئے اللہ اکبر مزار نال بہ گئے نال ٹیک لائی اکھ لگی خواب حضور دی زیارت ہوئی میرے نبی دعا فرماندے نے اللہم آت حسین صبر و اجرا اللہ میرے میرے حسین نو صبر بھی دئی کربلا وچ اجر بھی دئی حضرات محترم نانے جان دی پاک مدار نال سینہ لا کے روحانی اجازت لے کے حسین سرکار اپنی ماں دی قبر تے آئے نے بندہ کوئی بھی ہوئے ماں کیویں دی بھی ہوئے جس ویلے ماں دی مزار تے جائے آویں بندہ بڑھڑا ہو جائے اے بندہ پاویں بڑھڑا ہو جائے نا تواڈے چ بوڑھے بھی جدو اپنی ماں دی قبر تے جان نا تے عمر دے بڑھاپے چ بھی ماں دی قبر تے جا کے بندہ انج ہو جاندا ہے جویں میں اسے ماں دی جوڑی جا گیا جڑی نکیاں ہوندیاں میں لوریاں دیندی سی بندہ نکاح ہو جاندا ہے ماں دا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے عزیزاں دی وقار پھر ماں زہرا پاک ورگی ہوئے پتر حسین پاک ورگے ہوئے ماں دی قبر تے گئے حسین پاک فرماندے نے اماں جنوں لوریاں دے کے پال دی رہی ہے تیرے حسین پاک دے قربان ہون دا ویڑا آ گیا ہے ماں اپنے حسین نو اجازت بھی دے حسین نو دعا بھی دے سیدہ زہرا پاک دی قبر تو اجازت لے کے اپنے بھرا حسن دی قبر تے حاضری دے کے گھر تشریف لے آئے نے وکھیا تے تیاریاں مکمل نے فرمایا زینب پاک دس دیتا دے کون کون جانا ہے تے کون کون نہیں جانا یہ منظر بڑا دردناک ہے بھائی مرضی سائیں دیئے جنو سائیاں پسند کیتا ہے عزیزاں دی وقار کون جائے گا کون نہیں جائے گا اللہ اللہ جدو سرکار فرمایا فلاں فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا نہ جانے چکنا حسین دی دھی پاک دے علماء نے دیتے بڑی گفتگو فرمائی انہوں دی شادی ہوئی سی وہ جوان سن پاویں دھی جوان ہوئے پاویں دھی بڑھڑی ہو جائے جدو باپ جان لگے منظر دردناک ہوندہ ہے گالا اچھے رکھو وہ کیوں نہیں گئیاں یہ منظر ایک بات علاقے جدو باپ تے بیٹی وکھرے وکھرے ہوئے نے گالے پیادہ سے حضرات دی وقار اپنیاں دھیاں نال پیار کرنے والے ہو اکبر فرماندے نے میری بہن تو نہیں جانا بابا دی خدمت جا کر دیا نے بابا کی گلے اکبر دی بہن جا سکتی ہے حسین دی بہن جا سکتی ہے اصغر دی بہن کیوں نہیں جا سکتی اللہ اکبر میرے مولا حسین نے سر تے پیار دیتا دی بول کے آندھی کدے آسرے تے چھڑ چلے آئے اے
ایتھے کون میرا غمخار بابا روندی رواں گی ویرانو اے یاد کر کے میرے نال کرے گا کون پیار بابا چکی جاواں گی جائے نماز تیرا کر لے نوکراں وچ شمار بابا بابا ایک نوکر گھٹا لو ایک نوکر دی جگہ تے اپنی دھی نو بٹھا لو فرمایا بیٹا وجہ سواری نہیں رب دی بھی یہی رضا ہے تیرے بابے دی بھی یہی مرضی ہے اٹھاں دی مہار پھڑ کے کھلوتیاں نے جیڑا منظر سمجھ سکدا ہے او دے نال گل ہے جیڑا سیداں دے دکھ نو محسوس کر سکدا ہے گل او دے نال اٹھ دی مہار پھڑیے بابا میں بھی نال ویسا میں قربان جاواں حضرت زینب تسی آکھو فرمایا میں نہیں آکھ سکدی اللہ اکبر بی بی زینب نے فرمایا تو آکھنا انہوں کہ رہ جائے فرمایا ویرا میں جس ویلے دا دسیا ہے تو نہیں جانا اس ویلے دا میرے ناراض ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر سیدہ زینب دسیا نا بے پتر تو نہیں جانا بی بی حسین پاک فرمانے نے بہن دسنا فرمایا میں جس ویلے دا دسیا ہے تو نہیں جانا اس ویلے دی ناراض ہے اکبر دا آکھا نہیں موڑ دی برا نال بڑا پیار کر دی اکبر نو آکھو دے کہن تے رہ جائے عزیزہ نے دی وقار جدو چھوٹیاں آئیاں تے علی اکبر نال کھیل دیا ہے تو گھروں نکلن لگنا علی اکبر تے سید زادی نے دامن تھام لینا ویرا باہر نہ جا تے اکبر فرمانا بہن میں اتنے ٹائم نو ہٹ اوساں تے اتنے ٹائم نو واپس آ جاندے ہے زینب فرمانی نے اکبر تیرے آنکھ لگ جاسی تو بہن نو کہے عزیزہ نے دی وقار جناب اکبر فرمانے نے بہن ایک مہینے دی مہلت دے دے ایک ماہ دی مہلت دے میں واپس اوساں تین لین اوساں عزیزہ نے دی وقار ایک ماہ دی مہلت دے میں لینا سنگا اللہ ایک ماہ دی مہلت دے میں لینا وانگا برادہ وعدہ من کے بہن پیچھا ہٹ گئی حسین پاک نے دید سر دے ہاتھ رکھیا ہے دیاں ڈولی چاڑ کے بندے روندن کے نہیں روندے جدو بہنا دیاں ڈولی چڑھن بندے روندے تو کیوں روندے ہو اپنی مردی نال نکاح نہیں کیتا اے اس باپ دی گل پیا کرنا جن پتہ ہے میں ہن پیچھے نہیں آنا اللہ اکبر سر دے ہاتھ رکھیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں شہر کہندے گلی گلی مدینے دی پتھر بھی سنے تے موم ہو جائے میرا مرشد حسین کیویں ٹریا ہے فرمایا گلی گلی مدینے دی چیخی اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں جی میں فاطمہ دا مائنوار ٹریا اے دے جگر حسین دا اے جان دا اے دے جگر حسین دا اے جان دا بچی نو دے کے پیار ٹریا روندہ ہویا حسین زیشان صاحبی چندر امی دے حجرے نو مار ٹریا جنہاں نو اے درد محسوس ہویا اللہ نو جدا دے وے اجے تھوڑا جہا ٹائم اور برداشت کرو کل اور کرنی ہے عزیزہ نے دی وقار حسین پاک دا قافلہ رات مدینے دے باسی ستے پینے رات جا رہی ہے سویر آ رہی ہے سادات دا قافلہ نکلے مکہ پہنچے نے جدو حج دے ایام آئے ذوالحج دا مہینہ شروع ہویا حج دے ایام شروع ہوئے حاجی مدینے ہوڑ لگ پے حج دے احرام بن کے لبیک دے نعرے بلند کر دے حاجی مدینے ہون لگ پے حسین فرماندے نے بہن تیاری کر جویں مکہ مدینہ چھڈیا ساڈے مکہ چھڈن دی واری آ گئی ہے
لوگ کعبے دی حج کرن آ رہے نے، کعبہ بچان والے کربلا جا رہے نے۔ حج کرن واسطے تے گناہ بخشان آ رہے ہیں۔ حسین امت بچان تے دین بچان واسطے مکہ چھڑ دیتا ہے۔ میرے مرشد حسین مکہ چھوڑیا۔ حضرات علی وقار جدو مکے تو نکلے پہلی منزل آئی، قاصد آ کے خبر دیتی یا حسین بڑی اندوہناک خبر ہے۔ اے پیار والے ہو ذرا غور نال سنیا جائے، مرشد بڑی خطرناک خبر ہے۔ کوفہ تو خبر لے کے حسین فرمانے نے کی خبر ہے؟ فرمایا سرکار جدو کوفہ چھڑیے مسلم بن عقیل دی لاش میں کوفے دے دارالامارہ دے سامنے لٹکی ہوئی ویکھیے، کفن کوئی نہ، دفن کوئی نہ، کوفے دے دارالامارہ دے سامنے میں مسلم بن عقیل تواڈے قاصد دی لاش، سر کٹی ہوئی لاش ویکھیے۔ اے جملہ بولے تے حسین ابن علی بولے، اور کوئی نہ بولے۔ سرکار فرماندے نے مڑ دس، عرض کیتی سونا تواڈے قاصد دی سر کٹی ہوئی لاش میں کوفہ دے دارالامارہ تے تکیے۔ حسین فرماندے نے گردن کٹی ہوئی ویکھیا، جھکی ہوئی تے نو ویکھی۔ ہائے ہائے، گردن کٹی ہوئی ویکھیا، جھکی تے نو ویکھی۔ سرکار کٹی ہوئی ویکھیے، جھکی نہیں۔ فرمایا قیامت تائیں حسینیاں دی جھکی تکے گا بھی نہیں۔ ہائے ہائے، عزیزاں دی وقار خیمے جناب مسلم دیاں دھیاں بھی نال آئیاں جڑیاں مدینیوں ٹر پئیاں ہیں کہ اسے بابے نوں ملساں گیا ہے۔ توجہ جناب، مسلم بن عقیل دیاں دھیاں نال آئیاں اس گل تے بس کوفے جانا ہے تو اتھے بابے نوں ملاں گیاں، بڑے دن ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مرشد حسین خیمیاں دی اس جگہ تے گئے جتھے مسلم بن عقیل دیاں دھیاں آئیاں، جدو سر تے ہاتھ رکھیا اکھاں چوں سیدیاں چوں آنسو گرے۔ مسلم بن عقیل دیاں دھیاں کر دیا نے چاچو اج پیار انج کر دیو جویں یتیماں نال کریدا خیر تے ہے نا۔ ہائے ہائے چاچو اج پیار انج کر دیو جویں یتیماں نال کریدا خیر ہوئے۔ فرمایا دھیرانی پریشان نہ ہو، اگے تیرا بابا مسلم سی، ہن تیرا بابا حسین۔ حضرات علی وقار میرے مولا حسین مکہ تو نکلے، حر بن یزید ریاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ دی قیادت پہلا یزیدی لشکر دا قافلہ ملیا، نال ٹردیاں 2 محرم نو وارد کربلا ہوئے، 2 محرم نو وارد کربلا ہوئے۔ ہائے 7 محرم نو پانی بند ہویا، 8 تے 9 نو پانی بندے، 9 دی جڑی رات آئی ہے نا 9 تے 10 دی، میں نہ اللہ سنیا جی میں دے حسین نو یار دیتے آنی ساری دنیا نو انج دے یار عطا فرما۔ دنیا جی یا حسین دے نانے دے یار وفادار ہے یا حسین دے یار وفادار ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا ہو میرے بیلیو، میرے دوستو، میرے سنگیو، اینا کوفیاں دی لڑائی تے میرے نالے رات اپنے اندھیرے چ بڑا کچھ سمیٹ لیندی ہے، جاؤ چلے جاؤ، میں حسین توڑے تے راضی ہوں، جاؤ چلے جاؤ میں توڑے تے راضی ہوں، میرے نہ لڑائی ہے تو انہوں کسے پوچھنا بھی نہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ مسلم بن اوس جا کھڑے ہوئے، عرض کہتے ہیں مولا زندگی جڑی ہے نا ایک باری قربان ہو جائے، موڑ دیوے موڑ قربان ہو جائے، موڑ دیوے موڑ قربان ہو جائے، انج میرے نال 70 واری ہوئے تے میں موڑ بھی تو انہوں چھڑ کے نہ جاواں تو اڈے تے قربان ہوتا رہا۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے صحابی حضور دے، بوڑھے صحابی حبیب ابن مظاہر، لڑنے والی طاقت کوئی نہیں پر نال ہائے مولا حسین سرکار دے۔ اے وہ صحابی نے جنہاں نو گلی چ کھیڈ دیاں میرے پاک نبی چاہ کے چم دیا ہے کہ میرے حسین دا یار ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر عرض کر دینے مولا حسین جی آج تو انہوں چھڑ دے وہاں میں کچھ دیر اور زندہ رہ لواں گا۔ واہ بوڑھے صحابی میں تیری شان تے تیرے استقامت تو صدقے جاواں، کڈے سچے یار ہے میرے نبی دے، کڈے سچے یار ہے حسین پاک۔ مولا جی آج میں چھڑا کہ قیامت والے دن میں تیرے نانے کے کیڑا منہ لے کے جا کہ جدو تیرے نواسے تے اوکھا ویڑا میں چھڑ کے ٹر گیا، اوکھے ویڑے ہی تے سجنا دا پتہ لگدا ہے۔ ہائے ہائے حزیدہ نے وقار جدو کوئی نہ اٹھیا، بلکہ ایک
عجیب و غریب بات ہے جڑی اکثر خطبہ بیان کرتے ہیں کہ حسین پاک نے فرمایا کہ یہ چراغ بجھا دیو، لیکن جدو چراغ بجھے نا تھوڑا کھڑکا ہویا، کنا سنیا با کچھ کھڑکا ہویا ہے، سمجھیا شاید کچھ لوگ چلے گئے ہوں، کیونکہ تھوڑا بہت کھڑکھڑاٹ ہوئی ہے نا، تو جدو پھر چراغ بالیا نا علی اکبر نے، تو کھڑکھڑاٹ کس دی سی؟ جڑے تھوڑے جے دور بیٹھے ہیں وہ تھوڑے اور نیڑے ہو گئے، جڑے تھوڑے جے فاصلے تے بیٹھے ہیں وہ تھوڑے اور نیڑے ہو گئے کہ مولا اسی چھڑ کے جان والے ہوندے تے پیچھے بڑا وقت سی چھڑ کے ٹر جان والا، ہاں 3 دن پیاسے رہ کے چھڈن واسطے نہیں بیٹھے، تیرے نال سوڑ نبھاواں عزیزاں دی وقار۔ اور پھر دنیا دی تاریخ گواہ جنہ چر ایک یار بھی زندہ رہے، ایک مرید بھی زندہ رہے، صحابہ چو یا نبی پاک سرکار دے صحابہ دے غلامہ چو، اونی دیر تھی آل دے نیڑے تیر نہیں گیا۔ جدو پہلے سارے شہید ہو گئے، میں وقت بہت ہو گیا، اختصار کرنا انشاءاللہ میں اگلے جمعے تے پھر دی تفصیل کرا، میرا توڑے نال 2 مہینے دا وعدہ ہے، میں انشاءاللہ توڑ نہیں پاواں گا، سننا تو اپنی ہمت نالے سناواں گا میں انشاءاللہ ضرور۔ عزیزاں دی وقار ایک منظر بس پیش کر کے پھر وائنڈ اپ کرنا اگلے باری پھر۔ عزیزاں دی وقار 10 محرم دا دن نے، حسین پاک دے سارے جوان ہی سونے نے، سارے شہید ہی سونے نے، لیکن سوچو جدو اکبر کربلا چ گئے ہونے نے، جوان پتر ہے میرے مولا حسین دا تے عمر 18 سال ہے، پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے ماں پیور کمبلے ہو جاتے ہیں، پتر ایک دن دا بھی ہوئے تے مرنا مر جائے تے ماں باپ اوکھے ہو جاندے ہیں، اے پتر 18 سال دا ہے تے سونا ایڈا ہے کہ تصویر نانے نہ لڑ دی ہے۔ عزیزاں دی وقار علی اکبر سرکار ابا جان دے خیمے چائے نے ویکھیا تے میرے مرشد حسین ہتھیار تیار پہ کر دیں، اور خود جنگ دی تیاری فرما رہے ہیں، خود حسین باپ جناب علی اکبر فرما دے نے بابا جوان پتران دی ہوندیاں کدی باپ گئے نے، مینوں اجازت دیو، فرمایا پتر تینوں میں اجازت کیوں دے ماں، تو میرا پتر نہیں، تو زینب دا پتر ہے، جا اپنی پھپھی نال گل کر۔ پھپھی زینب کول گئی، پھپھی مینوں اجازت دے، بابا نے تواڈے تے اجازت، زینب پاک نے ہاتھ پھڑ لیا، جڑا سمجھ سکدا ہے، جڑا سن سکدا ہے، واپس ویر دے خیمے جا کے فرمانیاں نے ویرا میں اکبر دی تھا دے اپنے 2 جگر دے ٹکڑے سے تو دیتے آئے، میں اکبر نہیں جان دینا، میں 2 اسے تو انہوں تے محمد دے دیتے ہیں کہ میں اپنا اکبر قربان نہیں ہون دینا، ویرا میں 2 دے دیتے ہیں صدقہ اکبر دا، اکبر جدا صدقہ انہوں محمد، ویرا میں اکبر دا صدقہ انہوں محمد دیتے نے، انہوں اور نہیں دینا، فرمایا بہن میرے لوتے اجازتی، اکبر نو روک، اکبر روک۔ حضرت علی اکبر پھپھی دیا پیران تے ہاتھ رکھ کے اندھنے پھپھی کیا تیرا اکبر نانے دے دین تو قیمتی ہے؟ فرمایا نہیں میرا پتر قیمتی تے دین ہے، فرمایا پھپھو تو چانی ہے قیامت تڑے دین لوگ میرے بابا نو آکھن نکے نکے قربان کی دیانی وڈا جوان کیوں رکھے آئی، پھپھی حشر دے دے شرمسار نہ ہوا، اجازت دے اپنی امی دی چادر دا صدقہ، زہرہ دی چادر دا وسیلہ پایا، سیدہ نے اجازت دیتی، مولا حسین اجازت دیتی، اپنے آپ پترانوں میں ویکھیا ہے جدو پیو باہر بھیج دینا کسے ملک کمائی آستے یا پڑھن آستے جو رون لگ پوندے انہوں نے پتا ہوندہ پتر کمائی کرن چلے ہے، پتر واپس آنا ہے۔ میرے مرشد حسین جدو پتر نو گھوڑے تے سوار کیتا ہے، حسین نو بھی پتا ہے اس کوئی نہیں آنا، پتر نو بھی پتا ہے میں پیچھا نہیں آنا۔ عزیزان دی وقار میں قربان جاواں اس دردناک منظر تو، حسین نے پتر نو سوار کیتا ہے، سرکار چل پینے، جدو گھوڑا کربلا دے میدان وچ پہنچے، میں جنگ دی کہانی نہیں سنانی، جنگ ہوئی سنت جہاد ادا کیتی، جدو کربلا دا میدان آیا ایک ایک کر کے لڑن والےاں نو علی اکبر نے واصل جہنم کیتا تے انہاں کیا سارے گھیرا پا لو، ایدیاں رگیں چلی دا خونے کلیاں نہیں جے لڑ سکنا، گھیرا پا لیا، سید دا جوان پتر اللہ اللہ رسول اللہ دی تصویر نو، رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والے پتھر مار دے،
کسی دے ہاتھ چ نیزا ہے تے او نیزا مار دے اے چوڑی چھاتی علی اکبر سرکار دی ایک ظالم نے برچھا ماریا سینے تو پار ہویا منہ چوں آواز نکلی ابدا بابا ادرکنی بابا چھتی آیا جے ایک باری علی اکبر نو اپنا دیدار کرایا جے اللہ اللہ ذرا درد نال سن میرے بھائی دل تے ہاتھ رکھ کے جملے سن میرے مولا حسین آئے پتر یزیدیاں دے گھیرے وچ اللہ اللہ حسین کدی گھوڑیاں دے اس پاسے کدی اس پاسے پتر گھوڑیاں دے درمیان گھریا ہویا بابا دی آواز ماری ہے سرکار نے تلوار نیام چو کڈی ہے جدو للکارے یزید دی بدل چھٹے تے وچو حسین دا چن نمودار ہویا حسین جا کے اپنی 18 سالہ دی دولت جھوڑی چ رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زلفاں چہرے تو ہٹا کے گرد و غبار ہٹا کے برچی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اکبر میری آنکھاں چ ویکھ جناب علی اکبر نے بابے دیا نظراں چ نظراں ملائیاں سرکار نے برچی کھچی ہے سرکار علی اکبر نے سی نہیں کیتی واہ حسین تیرے پتر دے صبر تو صدقے جاواں گل پیار والی جے ہن دردناک گل ذرا برداشت کر جایا جے سرکار فرماندے نے بیٹا علی اکبر کوئی آخری خواہش ہے تے بول اللہ اللہ پانی نہیں منگیا درد تو نجات نہیں منگی اے نہیں آکھیا مینوں خیمیاں لے جاؤ فرماندے نے بابا ایک تکلیف بڑی ہے توجہ کرو حسین دے پتر نال پیار کرن والے ہو فرمایا بابا ایک تکلیف بڑی ڈاڈی ہے فرمایا بیٹا کی عرض کیتی بابا میں ساری زندگی بہن نال جیڑا وعدہ کیتا ہے توڑ نبھایا ہے میں بہن نال وعدہ کر آیا ہوں نبھا نہیں سکیا اڈیک دیو سی اللہ اللہ بابا پتہ نہیں میری بہن کے سالہ میں جو سی حسین فرماندنی علی اکبر تو اے وعدہ نبھا او اپنا توڑ نبھائے گی علی اکبر فرماندنے بابا تو وقت دا امام اللہ دا ولی ہے ایک واری مینوں بہن دی زیارت کرا اللہ تانوں جزائے خیر دے وے جیڑا حسین پاک دی غم نو محسوس کرن والے نبی پاک دی امت بیٹھے ہو حضور دے غلام ہوئے تہاڈی محبت ہے ایک باری مینوں بہن دی زیارت کروا دیو اللہ دے ولی دی کرامت دا ظہور ہویا حجابات اٹھے علی اکبر نے ویکھیا مدینے دی گلی جتھے کھلو کے بہن نال وعدہ کیتا سیداں دا محلہ ہے سیداں دا محلہ ہے حسین پاک دا ویڑا ہے جتھے کھلو کے وعدہ کیتا اوتھے ایک کمزور تے لاچار بہن بیٹھی ہوئی ہے منہ کربلا ول کر کے آندی ہے مٹ گئے قدم نشان میں ویرا میری اکھیاں لایا ساون دیگر ویلے جدو کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑا ویرا جدو ڈیگر ہوندی ہے میں تیرے قدمہ دے نشان تے کھڑی ہونی ہوں علی اکبر نے ویکھیا بہن کھلو کے ہندی ہے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ بہارا سب پردیسی وطنی آئے تو ہی اکبر موڑ بہارا وعدہ کر کے مانیا جایا میری لین نہیں آیا سارا اللہ اکبر میرے مرشد حسین نے پتر دا سینہ اپنے سینے نال لایا ہے آخری جملہ ہے تھوڑا دردناک سینہ پتر دا سینے نال لایا
ساڈے علاقے دا رواج سمجھدار تے عقل والے وڈے وڈے بندے بیٹھے ہوئے ہو کسی دا جوان پتر مر جائے مرن والا ایک ہوندا ہے اٹھان والے 40 ہوندے نے حسین دا پتر اکو ہے اٹھان والا بھی اکو ہے اللہ اکبر چاند قدم چل دین تے آندے نا دوسرا ہٹ جاؤ پہلا آ جائے پہلا ہٹ جاؤ تے دوسرا آ جائے تے ابا کدی لاش دے نیڑے پتر اٹھان نہیں گیا ایک ایسا دردناک منظر ہے کہ اٹھان والا ہے اکو تے ہے بھی 56 سال دا باپ بڑھڑا جڑا سویر تو بھائیاں دیاں تے عزیزاں دیاں تے مریداں دیاں لاشاں چا چا کے تھکا ہوئے عزیزاں نے دی وقار اللہ کربلا دا درد بڑا عجیب ہے سرکار نے پتر دا ایک بازو ایک پاسے دوجا بازو دوجے پاسے سینے نال سینہ گلے نال گلا لا کے جدو پتر نو ہنج جپھی پائی ہے جی بالکل کتاباں وچ لکھا ہے سید دی روایت دی سید دا میں پرچار نہیں کر سکدا میں گل سنان دا ذمہ دار جدو سینے نال سینہ لا کے چکے علی اکبر سارے نہیں چکی تے حسین دی قدمہ دی نشان ریت بن دے گئے نہیں کیونکہ حسین قدم چک دے گئے علی اکبر دی قد درازا قدم زمین تو نہیں اٹھ دے حسین دے پتر دے دو میں قدم ریت تے نشان ڈال دے گئے منظر سمجھے چاہ رہے اینج پتر نو چکے آئے تے قدم جڑے دو میں اڈیاں نو زمین تے لگ دیاں جا دیاں حسین پتر نو مقتل گاہ تو لے کے ٹرے عزیزہ نے دی وقار واہ حسین تیرے صبر تو صدقے جاواں تسی کسے دے بڑھڑے باپ نو جوان پتر نو ایڈے صبر نال لی جان دیا نہیں تکیا ہونا جی میں حسین لے گیا ہے اجے خیمیہ تو تھوڑا جیا دور نے بی بی دین پار آئیاں اللہ اکبر کبیرہ شاہ جیوری پڑھ دے دیا ہے جدو بی بی زینب پاک نے اپنے جوان بتیجے نے ویکھیا تے فرما دیا نے وفادار بتیجیا بولتے صحیح میں چوبلا زلف زنجیر تیری میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر دے عزیزہ نے دی بکار انشاءاللہ اس تو اگلا کربلا دا منظر